رات 12:41 پر کوالالمپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے فلائٹ 370 روانہ ہوتی ہے اور منصوبے کے مطابق اس فلائٹ نے بیجنگ کیپٹل انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 6:30 پر اترنا تھا۔ 1:01 پر یہ فلائٹ 35,000 فٹ کی بلندی پر پہنچ جاتی ہے۔ The Aircraft Communication Addressing and Reporting System اپنا آخری بار ڈیٹا 1:07 پر بھیجتا ہے اور اس کے بعد یہ سسٹم بند ہو جاتا ہے۔ پائلٹ کا آخری بار ایئر کنٹرول ٹاور سے رابطہ 1:19 پر ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ سسٹم بھی بند ہو جاتا ہے۔ طیارہ 370 اس وقت ساؤتھ چائنا سی سے ویتنام کی فضا میں پرواز کر رہا ہوتا ہے۔ 1:30 پر ملیشیا کے ملٹری ریڈار میں یہ طیارہ نظر آتا ہے۔ 2:20 پر ان کا رابطہ بھی منقطع ہو جاتا ہے۔ اگلے کئی گھنٹوں تک اس طیارے سے کسی قسم کا بھی رابطہ نہیں ہو پاتا۔ 8:11 پر سیٹلائٹ کو طیارے کا ایک سگنل ملتا ہے، اس کے بعد یہ رابطہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ناظرین، تلاش جاری رہتی ہے لیکن کئی دن گزر جانے کے بعد بھی طیارے سے متعلق کوئی خبر نہیں ملی۔ سوال یہ تھا کہ کیا کسی سیارے کی مخلوق نے اس طیارے کو فضا سے اچک لیا ہے؟ کیا طیارہ کہیں کریش ہو چکا ہے یا پھر طیارہ ہائی جیک ہو گیا ہے؟ ہزاروں سوال کھڑے ہو رہے تھے لیکن طیارے کا کوئی اتا پتا نہیں تھا۔ یہاں پر ایک چیز جس نے سب کو حیران کر دیا تھا وہ تھا 7 کا ہندسہ۔ طیارہ 7 مارچ کو غائب ہوا تھا۔ طیارے کا نمبر 370 تھا، بلندی 37,000 فٹ تھی اور اس فلائٹ میں ایک شخص کا پاسپورٹ چوری ہوا تھا جس کی عمر 37 سال تھی۔ فوکوشیما حادثے کے 37 ماہ بعد حادثہ پیش آیا تھا جس میں 37 افراد متاثر ہوئے تھے۔ ناظرین، پوری دنیا کی نظریں اس معاملے پر جمی تھیں۔ طیارے کا کوئی آثار چھوڑے بغیر اچانک غائب ہو جانا ایسا معمہ بن گیا تھا جس سے دنیا بھر کے ماہرین سر پکڑے بیٹھے تھے۔ طیارے کی تلاش کے لیے جب ٹیکنالوجی ناکام ہو گئی تو جادوگروں سے مدد لینے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن جادوگروں نے یہ کہہ کر ہار مان لی کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا لیکن سمندر کی تہہ سے لے کر وسیع و عریض علاقے کی فضائی نگرانی کے باوجود اتا پتا نہیں مل رہا تھا۔ 12 ملکوں کے بحری جہاز اور 34 طیارے تلاش کے مشن پر دن رات ایک کیے ہوئے تھے۔ ایک قیاس یہ تھا کہ ملائیشیا کی فوج نے غلطی سے طیارے کو مار گرایا کیونکہ اس طیارے نے رستہ بدل لیا تھا۔ طیارے میں 2 ایرانی باشندے جعلی پاسپورٹ پر سفر کر رہے تھے، لہٰذا یہ بھی کہنا تھا کہ ساری سازش امریکہ کی ہے جو ایران کو چین کے ساتھ لڑانا چاہتا تھا۔ ایک تصور یہ بھی تھا کہ پریشر کم ہونے اور آکسیجن کی کمی سے طیارے کا عملہ اور مسافر بے ہوش ہو گئے ہوں گے۔ امریکی جریدے ٹائم نے بھی 5 نئے مفروضوں کو شامل کیا۔ نمبر 1، مسافروں کے موبائل فونز کی گھنٹیاں بج رہی تھیں تاہم یہ فون اٹینڈ نہیں ہو رہے تھے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق چینی لواحقین کو یقین تھا کہ ان کے پیارے زندہ ہیں اور انہیں میسیجز سروس سے تلاش کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر طیارے کا ملبہ یا اس کا کوئی بھی سراغ نہیں ملتا تو پھر یہ مفروضہ جنم لیتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی سپر نیچرل طاقت موجود ہے جو طیارے کو آسمان کی طرف اچک سکتی ہے۔ یہ سوال دیگر سیاروں کی مخلوق کی طرف بھی ایک اشارہ تھا۔ چوتھے نمبر پر مفروضہ یہ تھا کہ طیارے کو شمالی کوریا نے ہائی جیک کر لیا ہے اور اسے پیانگ یانگ پہنچایا گیا ہے۔ پانچواں اور آخری نمبر پہ مفروضہ زیر بحث یہ تھا کہ طیارہ زمینی سطح کے ان انرجی پوائنٹ سے گزرا جہاں پر قدرتی طاقتوں نے طیارہ ہوا میں تحلیل کر دیا۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون حکام کا دعویٰ تھا کہ طیارے کے بحر ہند میں گرنے کے شواہد ملے ہیں اور ہم 24 گھنٹوں میں وہاں تک پہنچ جائیں گے، جس کی تلاش کے لیے امریکہ نے ایک بحری جہاز بھی وہاں روانہ کیا تھا۔ ناظرین، اس تلاش میں روبوٹک ٹیکنالوجی کو بھی استعمال کیا جا رہا تھا لیکن کوئی کامیابی نہیں ہو پا رہی۔ 29 جولائی 2012 کو آخر کار طیارے کا دایاں بازو بحر ہند سے 37,000 کلومیٹر مغرب میں ساحل سمندر سے مل گیا جس کی تلاش آسٹریلین حکام کر رہے تھے۔ اگلے 1.5 سال کے دوران تنزانیہ، موزمبیق، جنوبی افریقہ، مڈغاسکر اور ماریش کے ساحلوں پر ملبے کے مزید 26 ٹکڑے ملے جن میں سے 3 پارٹس 370 فلائٹ کے تھے۔ 2 ٹکڑے کیبن کے اندرونی حصوں کے تھے جس سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ طیارہ ٹوٹ گیا تھا، لیکن ابھی بھی یہ ثابت نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ طیارہ فضا میں کریش ہوا یا سمندر سے ٹکرا کر طیارہ کریش ہو گیا۔
طیارے کا باقی ملبہ ابھی تک نہیں ملا تھا اور اب بھی کئی سوالوں کے جواب باقی تھے۔ ناظرین، ملائیشیا، آسٹریلیا اور چین کی حکومتوں نے جنوری 2017 میں فلائٹ 370 کی تلاش کو روک دیا۔ جولائی 2018 میں ملائیشیا کی حکومت نے فلائٹ 370 کی گمشدگی پر اپنی حتمی رپورٹ بھی جاری کر دی۔ مارچ 2019 میں ملائیشیا کی حکومت نے دوبارہ فلائٹ 370 کی تلاش کرنے کی اجازت اس شرط پر دی کہ یہ تلاش بغیر کسی معاوضے کے ہو۔ اوشین انفینٹی نے مارچ 2022 میں ملائیشیا کی حکومت کی جانب سے منظوری کے بعد اپنی تلاش دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، مارچ 2024 میں لاپتہ ہونے کی 10ویں برسی سے کچھ دن پہلے ملائیشیا نے کہا کہ وہ ایک اور مہم میں تعاون کرنے کے بارے میں آسٹریلی حکام سے مشورہ کریں گے، لیکن اب تک کوئی بھی یہ معلوم نہیں کر پایا کہ فلائٹ 370 کے ساتھ کیا ہوا تھا اور وہ کہاں گئی۔